الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر فيه تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت ہر بڑی چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے. پیدا کی جانے والی کوئی بھی بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، اللہ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر فائدے ہی فائدے رکھے. کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے فائدوں کا پتہ نہیں ہوتا،
فائدے کے اندر بھی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور کبھی کبھی نقصان کے اندر بھی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین کی ہر تہ کے اندر، پانی اور پانی کی تہ کے اندر، پہاڑ اور پہاڑوں کی تہ کے اندر، ہوا اور ہوا کے اندر ہونے والی کوئی چیز بھی ایسے نہیں جو اس خالق و مالک نے بیکار پیدا کی ہو۔ ہمیں یہ ضرور کہا گیا کہ اللہ کی ہر پیدا کی جانے والی چیز سے فائدے حاصل کرو۔ کئی جگہ تو عجیب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد بھی ارشاد خداوندی ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز کیسے ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے اندر کیا فائدہ ہے۔ آگ ہے، بے شک یہ جلاتی ہے، مارکیٹوں کی مارکیٹیں، دکانوں کی دکانیں، گھروں سے لے کر گھروں تک کو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے اندر انسان کے لیے کتنے فائدے ہیں۔ یہ نقصان اس وقت دیتی ہے جب انسان اس کو غلط استعمال کرتا، احتیاط نہ کرتا۔ لیکن اگر اس کے فوائد کو انسان گننا شروع کرے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی آج انسان کے 95% استعمال میں آنے والی چیز میں آگ کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ کپڑا بنانے والی فیکٹریاں ہوں، کھانے پینے کی چیزیں بنانے والے کارخانے ہوں، سردی اور گرمی سے بچنے کا جو بھی سامان ہو، کہیں نہ کہیں آگ کا استعمال انسان کو فائدہ دیتا۔ اسی طرح پانی ہے، بے شک جب دریاؤں اور سمندر اپنے کناروں سے اسے نکالتے ہیں اور آسمان سے جب حد سے زیادہ یہ برستا ہے، بربادیاں اور تباہیاں لاتا ہے، آبادیوں کی آبادیاں، شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں، یہ ملی میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں اس طرح بہہ رہی ہوتی ہیں جیسے ماچس کی ڈبیا بہہ کے جا رہی ہے۔ لیکن اگر یہی پانی نہ ہو تو انسان کی غذا کہاں سے آئے؟ کھیت کھلیان کہاں سے آباد؟ جہان میں سرسبزہ کیسا ہو؟ باغات اور چمن کیسے آباد؟
ہریالی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، اس پانی میں اللہ پاک نے ہزاروں انسان کی ضرورت کے سامان کا بندوبست کر رکھا۔ آپ دیکھیں منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، دریا، نہریں، انسان اسی پانی سے بجلی کو پیدا کر رہا ہے۔ اسی پانی سے اللہ پاک انسان کے لیے مچھلی کو خوراک کے طور پہ پیدا کرتا ہے۔ اسی پانی کے اندر اللہ پاک نے قیمتی سے قیمتی موتی اور پتھر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں تو ایک جگہ یوں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ جس طرح انسان کی غذا کے اندر پانی پڑتا ہے، اسی طرح انسان کے اپنے بنانے وقت گارے کے اندر بھی پانی کا استعمال ہوا۔ تو پانی انسان کی ضرورت کی شے ہے۔ بے شک یہ جب حد سے بڑھتا ہے تو نقصان بھی دیتا ہے، لیکن نقصانات سے زیادہ اللہ پاک نے اس کے اندر فائدے رکھے۔ نقصان یہ جب دیتا ہے جب حد سے بڑھتا ہے۔ ہوا ہے، اس کے بغیر بھی انسان کا گزارا نہیں۔ ہوا کا کارخانہ اللہ پاک نہ چلائے تو انسان دم گھٹنے سے مر جائے۔ گرمی میں اللہ پاک ٹھنڈی ہوا کو چلا دے تو کتنی نعمت ہے، سردی میں اللہ پاک گرم ہوا کو چلا دے تو کتنی نعمت ہے۔ پھر دنیا کے کتنے ہی کارخانے ہیں جو ہواؤں سے چلتے ہیں، انتظامات ہیں جو ہواؤں سے چلتے ہیں۔ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا رخ بھی ہواؤں کو دیکھ کر موڑا جاتا ہے، ہوا میں اڑنے والے ہوائی جہازوں کا رخ بھی ہواؤں کو دیکھ کے موڑا جاتا ہے۔ یہ ہوا ہے جو ہزاروں من اور ٹن کے ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑا کے جا رہی اور انسان اس میں سفر کرتا ہے۔ لیکن یہی ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ کبھی طوفان بن جاتی، درختوں کو، جنگلوں کو اکھاڑ اور پچھاڑ کے رکھ دیتی، مکانوں کی چھتوں کو اڑا کے رکھ دیتی، انسانوں کو اڑا کے رکھ دیتی، بڑی بڑی مضبوط بلڈنگوں کو اڑا کے رکھ دیتی۔ یہ جب ہوتی ہے کہ جب وہ حد سے بڑھتی ہے، ورنہ انسان کے لیے اللہ پاک نے نقصانات سے زیادہ ہوا کے اندر فائدے رکھے۔ اسی طرح خونخوار درندے ہوں، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، جنگلوں میں پلنے والے جانور ہوں، ہمارے کھیتوں اور کھلیانوں میں گھاس کھانے والے جانور ہوں، وہ سواری والے ہوں یا دودھ دینے والے ہوں، ہر ایک کے اندر اللہ پاک نے انسان کے لیے فائدے ہی فائدے رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس بات کو بھی بخوبی بیان کیا کہ جانوروں کے اندر ہم نے تمہارے لیے کتنے فائدے رکھے۔ ایک جگہ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے،
ہم نے تمہاری سواری کے لیے بنائے، اور بھی کئی کام آتے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی فرمایا کتنے جانور ہیں جن کا گوشت تمہارے کام آتا، کتنے جانور ہیں جن کی کھالیں تمہارے کام آتی، کتنے جانور ہیں جن کی اونیں تمہارے کام آتی، اون کا بھی لباس بنتا، اور کتنے جانور ہیں جو تمہاری زیب و زینت کے لیے بنائے کہ ان پر سواری کرتا ہوا انسان کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور کتنے جانور ایسے ہیں کہ اگر پاؤں کے نیچے ہمیں رکھ دیں تو ہمارا بھڑکس نکل جائے، کتنے جانور ایسے ہیں کہ ہمارے سامنے چیخ مار دیں، اگر چنگھاڑ لیں تو ہمارے سانس رک جائیں، لیکن ان کی چنگھاڑ کے اندر بھی اللہ پاک نے انسان کے لیے کتنے فائدے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے اڑنے والے پرندے ہیں جو نقصان دہ بھی ہیں لیکن فائدے مند بھی، بعض ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں سن کر انسان کو وحشت ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں سن کر انسان کو موسیقی اور مٹھاس کا سکون ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ بنانے والے نے اسے بیکار بنایا ہو۔ اور ہمیں کہا گیا کہ اس چیز سے فائدہ لو۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ فائدہ ہم کس طرح لیتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں بات کر رہا تھا کہ بنانے والے نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور ہمیں بھی کہا کہ اسی مٹی کی طرح ہو جاؤ۔ زندگی کا مزہ پھر ہے کہ جنس کے ساتھ جنس مل جائے، جیسی وہ ہے ویسے تم ہو جاؤ۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلا، آمین کہہ دیں۔ اچھے ہیں ماں باپ، اللہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، آمین کہہ دیں۔ اللہ ہمیں بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمیں نبیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے دے، اولیاء اللہ کے نقش قدم۔ یہ ایک جنس سے جنس کا ملنا ہے، ایک جوڑ کا جوڑ سے ملنا ہے۔ اور میں کافی عرصے سے ایک ہی بات آپ کو سمجھانے میں لگا ہوا ہوں کہ اللہ پاک نے جوڑ کے اندر برکت رکھی ہے، اور دنیا میں کوئی چیز پیدا کرنے والے نے ایسی نہیں بنائی کہ جس کے اندر اللہ نے جوڑ نہیں رکھا۔ بلکہ جوڑنے کے سامان بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ اینٹ کو اینٹ کے جوڑنا ہو تو اس کے لیے اللہ پاک نے سیمنٹ کو پیدا کر دیا۔ اینٹ کسی اور چیز سے نہیں جڑتی، وہ سیمنٹ سے ہی جڑے گی۔ کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا ہو تو اس کے لیے سیمنٹ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے پیدا کرنے والے نے دھاگے کو پیدا کر دیا۔ کاغذ کو کاغذ سے جوڑنا ہو تو سیمنٹ اور دھاگے کی ضرورت نہیں ہوتی، پیدا کرنے والے نے گلو کو پیدا کر دیا ہے، لیس کو پیدا کر دیا ہے کہ کاغذ اس سے جڑے گا۔ لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہو تو سیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے پھر جوڑ بنانے والے نے ویلڈنگ کا جوڑ بنایا ہے کہ لوہے کو لوہا اس طرح جڑتا ہے۔ ہر چیز کے اندر، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو یہاں تک کہا گیا کہ درختوں کے اندر بھی اس نے جوڑ پیدا کیا، ریت کے ذرات کے اندر بھی جوڑ پیدا کیا۔ اور اسی جوڑ کی دوسری مثال حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی کہ درختوں کے اندر بھی اللہ پاک نے کوئی درخت ایسا نہیں جس کے اندر نر مادہ نہ ہو۔ ریت کے ذرات کے اندر بھی اللہ پاک نے نر مادہ رکھا ہے، پتھر کی کنکریوں کے اندر بھی اللہ پاک نے نر مادہ رکھا ہے، وہ جڑتی ہے ایک دوسرے سے تو اللہ پاک مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، چونکہ مکے میں کھجوروں کے جھنڈ اور باغات نہیں تھے، کھیتی باڑی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو دیکھا
کہ کھجوروں کے پھلوں کے لیے نر مادہ کے جوڑ لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شرم و حیا کا پیکر اور سراپا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار یہ کیا کرتے ہو؟ تو ذمہ داروں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اس کے اندر بھی جوڑ مادہ اور نر کا جوڑ لگانا پڑتا ہے تو پھر جا کر پھل اگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال نہیں لگا کے دیکھتے ہیں جوڑ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام نے نہیں لگایا تو اگلے سال کھجوروں پر پھل نہیں آیا. غذا چونکہ کھجوروں پر تھی مدینے والوں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، میں تو نبوت کے اس منصب کی وجہ سے تمہیں کہہ رہا تھا کہ جوڑ نہ لگاؤ، شرم آتی ہے. اب معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر بھی جب تک جوڑ نہ ملے اس وقت تک پھل پیدا نہیں ہوتا. ریت کے ذرات کے اندر بھی یہ چیز رہتی ہے، مٹی کے ذروں کے اندر بھی اللہ پاک اس چیز کو رکھتا ہے. میں نے قرآن کی آیت گزشتہ جمعہ پڑھی تھی، آج بھی پڑھی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا. اللہ آپ کو مجھے سونے سے بھی بناتے تو بنا سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا. اذا اراد اللہ شیئا، وہ کہتے ہو جا، ان یقول لہ کن فیکون، ہم سونے کے بن جاتے. وہ ہمیں چاہتا چاندی سے بنانا تو کہتا کن بن جاؤ فیکون، ہم بن جاتے. وہ چاہتا لوہے کے بن جاؤ فیکون، ہم لوہے کے بن جاتے. لیکن اس نے مٹی سے بنایا. لوہا میرے اندر ضرور رکھا ہے، سونا اس نے میرے اندر ضرور رکھا ہے، چاندی اس نے میرے اندر ضرور رکھی ہے، فولاد اس نے میرے اندر ضرور رکھا ہے، لیکن بنانے والے نے مجھے مٹی سے بنایا. اور جس مٹی سے چاہا بنایا، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ مٹی میری مرضی پر منحصر نہیں، آپ کی مرضی پر منحصر نہیں. جس مٹی سے چاہا اس نے بنا دیا. اور قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، یہ بات میں کئی بار آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، وفیہا نعیدکم. جس مٹی میں انسان دفن ہوتا ہے بناتے وقت اللہ پاک وہی کی مٹی سے اس کو بناتا. یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس کی قدرت ہے. اب سوال آتا ہے کہ کتنے بندے ہواؤں میں مر جاتے ہیں، کتنے بندے آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، تو پھر جس مٹی سے بنایا تو اس مٹی میں وہ دفن کیسے ہوئے؟ یہ بات الگ ہے، یہ سمجھانے پہ آئیں گے انشاءاللہ، آپ کو سمجھاؤں گا میں. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں میں اسی پہ آتا ہوں کہ بنانے والے نے انسان کو مٹی سے بنا، اور چاہا یہ ہے کہ جو مٹی سے بنا ہے یہ مٹی ہو جائے. اور پھر شاید اسی لیے اسی مٹی کے اندر ہمیں رکھ دیا جاتا ہے کہ تمہاری اصل یہ ہے. ہندو کہتا ہے مسلمان کتنا ظالم ہے کہ مرنے کے بعد لپیٹ کر اس کو گڑھے میں ڈال دیتا ہے. ہم کہتے ہیں ہندو کتنا ظالم ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ لگا دیتا، اپنے بیوی بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ لگا دیتا، اپنے بڑوں کو چھوٹوں کو اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیتا. اور آگ لگانے کے لیے بھی رشتہ دار کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، پرایا نہیں آتا. بیٹا باپ کو آگ لگاتا ہے، باپ بیٹے کو آگ لگاتا ہے، میاں بیوی کو آگ لگاتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو بیوی میاں کو آگ لگاتی ہے. جس کا کوئی بھی نہ ہو پھر وہ مندر کا پجاری آتا ہے جو اس کو آگ لگاتا ہے. ہم ہندو سے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بنا مٹی سے تھا، مٹی گویا کہ اس کی ماں تھی. ہمارا طریقہ دیکھو کہ ہم نے اسے نہلا دھلا کر اس کی ماں کی گود میں اس کو حوالے واپس کر دیا. جس ماں سے آیا تھا اسی ماں کو ہم نے واپس کر دیا. یہ رحمت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس پر ظلم کیا ہے. ظلم یہ ہے کہ تم نے غیر کے حوالے کیا. وہ آگ سے نہیں بنا، وہ مٹی سے بنا ہے. اس کے اندر کوئی مادہ ایسا ہی نہیں کہ جس کو آگ میں جلایا جائے. اب بندہ کہتا ہے کہ جب بندہ نہیں جلا سکتا تو پھر خدا کیوں کہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جلا دوں گا؟ وہ قادر مطلق وہ کہتا ہے یہ سزا دے رہا ہوں.
ہندو آگ لگانے والا اپنے باپ بیٹے کو سزا نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ وہ اس پر کرم اور مہربانی کر رہا ہوتا کہ ایک لحظے کے اندر اس کو جلا کے ختم کر دیتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مٹی اس کی ماں ہے، نہلا دھلا کر جس طرح ہنسنے کھیلنے والے بچے کو وہ کتنا ہی پخانہ اس کے جسم پہ لگ جائے، الٹیاں کر لے، خون بہ پڑے، قے آ جائے، تو ماں اسے نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر خود بھی بوسے لے کر پھر باپ کی گود میں ڈال دیتی ہے، یا باپ ہو تو باپ اسے ماں کی گود میں ڈال دیتا ہے، اس کی وہ ساری گندگی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ مہربانی کی نشانی ہے کہ ماں نہلا کر باپ کی جھولی میں ڈال دے یا باپ نہلا کر اس کو ماں کی جھولی میں ڈال دے، ہم اس کو اس کی ماں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور مٹی کے اندر اللہ پاک نے وہ ذرات رکھے ہیں جو قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ جب نبی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ زمین پر حرام کر دیتا ہے کہ زمین نبی کے جسم کو کھا جائے، اور جو نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے اللہ زمین پر حرام کر دیتا ہے کہ اس کے جسم کو بھی کھا جائے۔ ہزاروں نبی کی راہوں پہ چلنے والے، لاکھوں نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے، لاکھوں نبی سے محبت اور اطاعت کرنے والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہزاروں سال کے بعد بھی ان کا وجود قبر کے اندر اسی طرح سلامت رہتا ہے کہ جس طرح نہا دھلا کر ابھی رکھا۔ یہ اللہ پاک ہمیں مٹی، کہ جی ہمیں مٹی تو نظر نہیں آتی، آپ یوں کرے تو آپ کو مٹی نظر آ جائے گی، معلوم ہوتا ہے ہم مٹی سے بنے، اور مٹی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ پاک کرنے والی دو چیزیں، پاک کرنے والی دو چیزیں جن سے ہمیں وضو کا حکم ہوتا ہے، ایک ہے پانی، غسل واجب ہو تو بھی پانی پاک کر دیتا ہے، وضو کرنا ہو تو بھی پاک کر دیتا ہے، پیشاب پخانہ دھونا ہو تو بھی پاک کر دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا کہ مرنے کے بعد مسلمان کو بھی پانی سے غسل دے کے قبر میں رکھو، کہ پانی زندگی کے سارے گناہوں کی میل کو اس وقت دھو کر اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حکمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب ارشاد فرمائی، میری بات یاد رکھیے گا، فرمایا جب میت کے لیے پانی گرم کیا کرو تو اس کے اندر بیری کے پتے ڈال لیا کرو۔ بیری کے پتے پانی کے اندر ایسے نور کو پیدا کر دیتے ہیں کہ میت کے گناہوں کی میل کو بھی دور کر دیتا۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، آپ خیر ادھر توجہ نہیں دیتے، آپ دنیا کی، ہمارا کام ہوتا ہے چونکہ خیالات آتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں آسمانوں پر اللہ پاک نے ایک درخت رکھا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جس سے آگے نبی کے سوا کوئی نہیں جا سکا، فرشتے بھی نہیں جا سکتے، جبریل کو بھی جانے کی بھی اجازت نہیں، تو سدرہ عربی کے اندر بیر کے درخت کو کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا وہ بھی بیری کا درخت ہے۔ اسی درخت سے قیامت والے دن جنت میں جانے والے کے لیے ایک ایک پتے سے اللہ پاک ایک ایک دن میں 70 لباس پیدا کرے گا جو جنتی کو پہنائے جائیں گے۔ ہے درخت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اس کا کوئی پتا، کوئی ٹہنی، کوئی لکڑی ایسی نہیں دیکھی کہ ایک ایک پتے پر لاکھوں فرشتے لٹک کر اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے۔ بیری کا درخت، اور قرآن پاک میں ایک اور درخت کا ذکر آتا ہے جو کیکر کا درخت ہے۔ ہمارے ہاں کیکر کانٹے پیدا کرتا ہے، کانٹے دار درختوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن کیکر کا درخت بھی جب قرآن کی طرف جاتے ہیں تو عجیب شان والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمایا، چونکہ عرب کے اندر ہوتا تھا وہی۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ گزرے، انہوں نے اپنے مدرسے کے اندر، خانقاہ کے اندر کیکر کے درخت لگائے ہوئے تھے اور بیر کے درخت لگائے ہوئے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا حضرت یہ کیکر کا درخت لگایا ہوا کانٹے پیدا کرتا ہے، بیری کا درخت لگایا یہ بھی کانٹے پیدا کرتا ہے، تو فرمایا بھائی بیری کا درخت وہ ہے جو سدرۃ المنتہا پہ ہے، اور کیکر کا درخت وہ ہے بے شک کانٹے پیدا کرتا ہے لیکن اس نے میرے نبی کو ٹھنڈک دی ہے۔ میں تو اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے نیچے میرا نبی سویا ہے،
چاہے کانٹے پیدا کرے، چاہے ببول پیدا کرے، چاہے کوئی اور چیز پیدا کرے، لیکن اس نے میرے نبی کو آرام دیا۔ یہ بزرگ بھی عجیب نسبتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ اور میں پتہ نہیں کون کون سے درخت لگائیں گے، لیکن محبتوں کے مارے ہوئے، محبت کے جو مجسمے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ جی بیری کا درخت لگا لیں، کیکر کا درخت لگا لیں۔ تو فرمائے بیری کے پتے ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب موت کے بعد غسل دیا گیا، کنویں کا پانی لایا گیا، تو اس پانی کے اندر بھی بیری کے پتے ڈالے گئے، اس سے پانی کو ابالا گیا کہ اس سے میت کو غسل دو۔ تو میں پانی کی بات کر رہا تھا کہ پانی پاک کرتا ہے۔ پانی کے اندر اللہ پاک نے یہ نورانیت رکھی ہے کہ وہ پاک کرتا ہے ظاہری نجاست کو۔ توجہ دیجیے گا میری بات، ظاہری نجاست کو پانی، زور سے کہو پانی، ظاہری نجاست کو پانی، اندرونی نجاست کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاک کرتا ہے۔ اب گویا کہ یہ دونوں ایک طرح ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے، پانی پانی ہے، وہ چاہے دریا کا ہو، کنویں کا ہو، نلکے کا ہو، سمندر کا ہو، چشمے کا ہو، نہروں کا ہو، وہ پانی ہے، لیکن یہ کلمہ ہے۔ کلمہ اندر کی بیماری کو دور کرتا ہے، اندر کی پلیتی کو دور کرتا ہے، اور پانی باہر کی پلیتی کو دور کرتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی بھی اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، جس طرح کلمہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ بے شک ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ دودھ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، یہاں معلوم ہوتا ہے کہ پانی بھی اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، کہ یہ انسان کی ظاہری نجاست کو دور کر کر اس کو پاک کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کہا گیا قرآن میں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تم پانی نہ پاؤ، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اب کیا کرو؟ یا پانی تو ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا پانی میں ہاتھ ڈالو گے تو مر جاؤ گے، یا یہ ہے کہ صاحب اتنی سردی ہے، اتنی سردی ہے، اتنی سردی ہے کہ پانی جم کر برف بن گیا ہے، نہاتا ہوں تو مرتا ہوں، یا پانی تو ہے، کنواں ہے، نلکا ہے، گھر سے باہر لے کر راستے میں ایک شیر بیٹھا ہے، نکلتا ہوں تو مجھے کھا جاتا ہے، یا راستے میں ایک کالا ناگ اور سانپ ایسا بیٹھا ہے، نکلتا ہوں تو مجھے ڈستا ہے، میں کیا کروں؟ ادھر سے نماز کا ٹائم جا رہا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، یا میں سفر میں ہوں، مجھے پانی مہیا نہیں، چلتا ہوں پانی کی تلاش میں تو وقت جاتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب پانی نہ پاؤ یا یہ چیزیں ہوں تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر 3 بار اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لو، اور پھر 3 بار مٹی پر ہاتھ مار کر کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیر لو، نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، قرآن پڑھ لو، تلاوت ہو جائے گی۔ جیسے پانی پاک کرتا تھا اسی طرح اس مٹی نے بھی تمہیں پاک کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ اللہ نے حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھایا۔ اٹھے نیند سے، شور شرابے میں پانی نہیں مل رہا، مسئلہ کوئی اور ہو گیا، اب نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اتنے میں جبرائیل امین قرآن کی یہ آیت لے کے آ گئے کہ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے نبی آپ کریے تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو ایک سبق مل جائے کہ جو نبی نے کیا وہ تم بھی کرو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ پاک کتنی آسانیاں پیدا کرتے، تو مٹی پاک کرتی۔ اب جب ہم قبر میں جاتے ہیں، مٹی کے حوالے اپنے مرنے والے کو کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مٹی قبر کے اندر بھی اپنے اس نور کو استعمال کرتی ہوگی کہ جس کے بارے میں کہا جائے ہے کہ یہ بھی پاک کرتی ہے۔ اسی لیے شاید اگلی بات کہہ دو، ناراض نہیں ہونا، کہا گیا ہے کہ قبروں کو پکا نہ کیا کرو، کچا رکھا کرو۔ یہ آگ پکی اینٹیں جو تم لگا دیتے ہو، ان کے اندر تو آگ ہوتی ہے، جبکہ میت کو رکھتے وقت تم دعا کرتے ہو کہ اس کو آگ سے بچا، پھر اسی قبر کے اندر جلی ہوئی اینٹیں آگ والی بھر کے تم لا کے رکھ دیتے ہو، دعا بھی کرتے ہو پھر خود بھی رکھتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تم اندر سے کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو۔ جب ہم میت کو لے کے جاتے ہیں تو ساتھ اگربتیوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ قبر پر جا کر جب رکھ دیں گے تو پھر اگربتی کو جلائیں گے، دعا بھی کرتے ہیں آگ سے بچا، پھر اگربتیاں بھی ہم خود جلا رہے ہوتے ہیں، قبر کو آگ بھی خود لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو اولیاء کرام کی اور بزرگان دین کی قبور کو
چھتوں سے ملا دیا گیا، اتنی اونچی سنگ مرمر کی اینٹیں لگا کر بنا دیا گیا، پھر اس کا جواب ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا دیں گے؟ مٹی ہو جاؤ۔ اگلی بات، مٹی انسان کو مسکین بناتی، یہ خود مسکین ہے، خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرتی ہے، خود مسکین ہے، دوسرے کو بھی مسکین بنا دیتی۔ یہاں مسکین کا معنی شریعت نے عاجز کیا ہے، کمزور کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عاجز کر دو، اپنے آپ کو کمزور بنا دو۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کی میری بات آپ کو یاد ہوگی، جب آتے ہو تو اپنے آپ کو خالی کر کے آؤ۔ اگر تم اسے بھر کے لے آؤ گے نا تو یہاں سے خالی چلے جاؤ گے۔ دین کی مجلس، قرآن کی محفل، اللہ والے کی مجلس، کہیں بھی جاؤ یہ نیت کر کے آؤ کہ میں خالی ہوں، میں کچھ لے کے آؤں گا۔ صبح قرآن بھی پڑھنا ہے تو یہ نیت کر کے بیٹھنا ہے، اللہ میں خالی ہوں، رات خالی ہو گیا ہوں، اب اس کا نور میرے اندر تو بھر دے۔ صبح اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے تو یہ نیت کر کے بیٹھنا ہے، اللہ میں خالی ہو گیا۔ اردو میں بھی کہا جاتا ہے رات گئی اور بات گئی، وہ کل تھی گزر گئی، آج میں نئے سرے سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اصبحنا وامسینا للہ، اللہ یہ آج کی نئی صبح میں تیرے لیے کر رہا ہوں، کل گزر گئی۔ پنجابی میں کہتے ہیں گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا مکان، وہ گزر گئی۔ وہ ہے تو ایک بےہودہ سا ٹپا ہے جسے مایا بھی کہتے ہیں لوگ، میں لیکن بات ہے اس کے اندر کچھ حقیقت کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ تبلے نو گت لاو، اگلیاں معاف کرو، یاری پرت کے وت لاو۔ توبہ بھی جب انسان کرتا نا اللہ کے سامنے تو یہی ہوتا ہے، آجا ہم نے تیری ساری پرانی معاف کر دی، دوستی آ نئے سرے سے لگاتے۔ انسان نہ جانے اللہ سے کتنی بار روزانہ دوستی لگاتا ہے، کتنی دفعہ توڑتا ہے، لگاتا ہے، توڑتا ہے۔ وہ عجیب دوستی کرنے والا ہے بندے سے، عجیب پیار کرنے والا ہے۔ وہ کبھی یوں نہیں کہتا کہ کل 50 دفعہ تو نے توڑی ہے پھر نئے سرے سے لگانا، وہ کہتا آ جا آ جا آ جا، جس طرح بھی آتا ہے میں تجھے سینے سے لگانے کے لیے انتظار میں بیٹھا۔ آ جا آ جا، صد بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توڑ چکا ہے تو پھر بھی آ جا، 1000 بار 1,00,000 بار توڑ چکا ہے تو پھر بھی۔ دنیا میں تجھے تانا ملے گا لیکن میں تانا نہیں دیتا، ایسا محبت کرنے والا ہوں۔ مٹی سے بنانے والے سے کہا جاتا ہے مٹی بن جاؤ۔ گناہوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، ہیں تو گناہ ہزاروں لاکھوں لیکن اسباب ان کے 2 ہوتے ہیں، ایک کہا جاتا ہے جاہی گناہ اور ایک ہوتے ہیں باہی گناہ۔ جاہی گناہ جاہ کہا جاتا ہے غرور، تکبر کو، جاہ کو، عزت کو، کہ انسان اپنے نام کے لیے گناہ کرتا۔ یہ سر کو اونچا کرنا یہ اپنے نام کے لیے ہوتا ہے، ظلم زیادتی کرنا اپنے نام کے لیے ہوتا ہے، اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ میرے سامنے سر کو جھکائیں، یہ غرور تکبر جب آتا ہے یہ جاہی گناہ کہلاتا ہے۔ اللہ اس سے بچائے، آمین کہہ۔ اور ایک ہوتا ہے باہی گناہ، جس کو قوت باہ کے انسان خواہشات کو پورا کرتا ہے، نفسانیت، زنا، دوسرے گناہ ایسے۔ یہ جو زنا کا گناہ ہے، توجہ دیجیے گا، یہ پھر بھی معافی کے قابل ہے، اس لیے کہ انسان جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کرنے کے بعد دل کے اندر کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے یار میں گناہ کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں ایمان کہتا ہے یار گناہ کر، ماتھے پہ کبھی نہ کبھی شرمندگی آتی ہے۔
کبھی نہ کبھی سوچ آتی ہے، لیکن جو جاہی گناہ ہیں تکبر اور غرور کے، وہ مر جاتا ہے غرور کو نہیں چھوڑتا، وہ مر جاتا ہے تکبر نہیں چھوڑتا، مر جاتا ہے اپنی کرسی اور اپنی وڈیائی کو نہیں چھوڑتا۔ ہے میں، یہ میں اس وقت چھوڑتی ہے جب وہ چھری کے نیچے آتا، جب موت کا پیالہ پیتا، اس وقت تک یہ گناہ جاتا ہے۔ اللہ اس گناہ سے بھی بچائے، اللہ اس گناہ سے بھی بچائے جو انسان اپنے آپ کو مٹی۔ قرآن پاک میں دو لفظ آتے ہیں انسان کے لیے، ایک فقیر اور ایک مسکین۔ آپ بھی اردو پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ زکوٰۃ کسے دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ قرآن نے کہا فقیر اور مسکین۔ اب فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین کون ہوتا ہے؟ یہ زمین و آسمان جتنا فرق ہوتا ہے، چونکہ ہمارا آجا نہیں ہوتا قرآن کی طرف، حدیثوں کی طرف، علماء کے ساتھ کہ ہم ان کے معنی کو سمجھیں کیا ہوتا ہے۔ فقیر اور ہوتا ہے، مسکین اور ہوتا ہے۔ عاجزی کو جو اختیار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو مٹی بنا دیتا ہے، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی صحابی ایسے تھے جو مسکین تھے، اور مسکین ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، مہاجرین، یہ مساکین تھے۔ توجہ دیں گے تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ بعض ان صحابہ میں ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس کرتا تھا تو دھوتی نہیں تھی، دھوتی تھی تو کرتا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں کبھی کبھی ایک دھوتی ہوتی تھی اسی کو گلے میں، یہاں نہیں باندھتا تھا، گلے میں باندھتا تھا کہ وہ قمیص کا کام بھی دے دے۔ کرتا نہیں تھا میرے پاس، ایک ہی دھوتی ہوتی تھی۔ لیکن اس بندے کی شان اتنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت والے دن میری ساری امت کے اعمال کو ترازو کے ایک حصے میں رکھ دیا گیا اور میرے اس صحابی کی صرف یہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا تو ان پنڈلیوں کا وزن زیادہ ہوگا، میری ساری امت کے اعمال کا وزن گھٹ جائے۔ کرتا نہیں تھا، دھوتی کو گلے میں باندھتا، اور فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی پھٹ جو گیا تو میں جب حضور کی مجلس میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا تو دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھتا تھا کہ کملی والے کی کہیں میری اس ٹاکی پہ نظر نہ پڑ جائے کہ ٹانکا لگا ہوا ہے، پھٹی ہوئی جگہ کو حضور نہ دیکھ لیں، اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھتا تھا۔ اور میں اس لیے نہیں کہ حضور مجھے کچھ کہیں گے کہ یہ پھٹی ہوئی کیوں ہے، صرف اس لیے کہ کہیں میرے پاک نبی کے دل کو دکھ نہ ہو کہ یہ میرے صحابہ ایسے بھی مسکین ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، جن کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشان اور رکوع کے نشان چاند کی طرح چمکتے ہوئے لوگوں کو نظر آتے تھے، جن کے تورات و انجیل کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ آتا تھا، یہ نہیں کہ نہیں آتا تھا، جو آتا تھا دوسرے پہ لوٹا میری خیر۔ وہ واقعہ نہیں سنا کہ جنگ میں زخمی پڑا ہے، آخری سانسوں پہ ہے، پانی مانگتا ہے، پلانے والا پانی کا پیالہ لاتا ہے، ابھی وہ ہتھیلیوں میں اس کے نہیں گیا زخمی کے کہ دوسرا پڑا ہوا پانی مانگتا ہے، پہلے والا زخمی کہتا ہے میری خیر ہے پہلے جا کے اس کو پلا دو، اس تک پہنچتا نہیں کہ تیسرا پانی مانگتا ہے، دوسرا کہتا ہے میری خیر ہے پہلے اس کو پلا دو، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے 7 آدمیوں تک پانی پلانے والا پیالہ لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اس کو دے دو، وہ کہتا ہے پہلے اس کو دے دو، وہ جب واپس پلٹتا ہے تو 7 کے 7 کی جان اللہ کے حوالے ہو چکی ہوتی ہے، لیکن پانی کا پیالہ اسی طرح موجود ہوتا۔ کیا یہ آپ کے اور میرے اندر جذبہ آ سکتا ہے؟ یہ وہ مساکین تھے، انہی کے بارے میں حضور کہتے ہیں اللہم احینی مسکینا
وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ اللہ میرا جینا مسکینوں کے ساتھ رکھ، یہ نہیں کہا نیک لوگوں کے ساتھ، یہ تو آپ کی اور میری دعا ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جینا رکھ، حضور کہتے ہیں اللہ مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ۔ وَاحْشُرْنِي مِسْكِينًا، میری قبر بھی مسکینوں میں ہو اور قیامت والے دن میرا اٹھنا بھی مسکینوں میں ہو۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا خطیب دنیا کہا جاتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم، جب انتقال کرتے ہیں، انتقال کا وقت آیا، صدر پاکستان ایوب خان نے نمائندے بھیجے کہ ملتان شاہی قلعے پہ آپ کی قبر دربار کے ساتھ بنائیں گے، مزار بنائیں گے۔ بیٹوں سے کہا سنو، مر تو میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے حکومت میری قبر کا بھی تمہارے ساتھ سودا کرے۔ اللہ کے پاک نبی کی حدیث کو دیکھتے ہوئے ملتان شہر میں جو سب سے بڑا یتیموں اور مسکینوں کا قبرستان ہو، مجھے وہاں جا کے دفن کر دینا، میری قبر پر بھی نام و نشان نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد میری قبر بھی تجارت گاہ بن جائے۔ مسکینوں، اور اللہ پاک جب قیامت والے دن میں تیرے سامنے آؤں تو اس دن بھی مسکینوں کے ساتھ مجھے کھڑا کرنا۔ کہو آمین، کہو آمین۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہے میری امت میں کچھ مساکین ایسے ہیں جن کے تن پہ کپڑے نہیں، جن کے پیروں میں جوتے نہیں، جن کی جیبوں میں سونے اور چاندیاں نہیں، اگر یہ قسم کھا کر کہہ دیں تو اللہ پاک کہتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح کر دوں۔ اگر وہ کہیں اللہ پہاڑ کو چلا دے، اللہ پہاڑوں کو چلا دے گا۔ وہ کہیں اللہ سورج کو واپس کر، سورج واپس آ جائے گا۔ وہ کہیں اللہ اندھیرا چھا جائے، اللہ اندھیرا کر دے گا۔ وہ کہیں اللہ روشنی کر دے، اللہ روشنیوں کو کر دے گا۔ میری امت میں ایسے بھی کچھ مسکین ہیں کہ جن کی زبان سے جو کچھ نکلے اللہ پاک فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں سے نہ ڈرو، مسکینوں سے ڈرو، اس لیے کہ دنیا والا بھاگے گا، امیر کے دروازے پہ جائے گا، اگر مسکین بھاگے گا تو رحیم کے دروازے پہ جا کر بد دعا کر دے گا۔ ایک جگہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ مسکین کے دل سے نکلی ہوئی ٹھنڈی آہ 1000 سال عبادت کرنے والے کی عبادت کا درجہ اللہ کے دربار میں اتنا نہیں جتنا مسکین کی ایک دل سے نکلنے والی آہ کا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنا دوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعا بھی کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وسیلہ بزرگوں کا جائز ہے کہ نہیں، کوئی ناجائز کہتے ہیں، کوئی جائز کہتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ ان مسکینوں کے واسطے سے میری دعا کو قبول کر لے۔ حضور بھی انہی مسکین صحابہ کا واسطہ کبھی کبھی حدیث میں آتا، اللہ ان مسکینوں کے صدقے میری دعا کو قبول کر لے۔ مٹی مجھے غذا دیتی ہے، بے شک پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن مٹی سے میری غذا نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو کلو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، زمین سے میں نے جو کچھ تمہارے لیے حلال اور طیب نکالا ہے، معلوم ہوتا ہے زمین سے جو نکلتا ہے وہ حلال، زمین سے جو نکلتا ہے وہ حلال۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پھر اس پر واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اسی کے بندے ہو۔ مٹی بنا دو اپنے آپ کو مٹی بنا دو۔ مرنے کے بعد جب مٹی میں جاؤ گے تو کم از کم پھر مٹی کو بھی تو اتنا خیال آئے گا نا کہ یہ دنیا میں مٹی بن کے رہا، میری جنس بن کے رہا۔ جنس کا خیال کرتی ہے۔ ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے اردو میں اگلے دن پڑھ رہا تھا تو بڑا دل میں وجد آیا کہ کوئی بھی نہ بولا میرے مرنے کے بعد، کوئی بھی نہ بولا میرے مرنے کے بعد، اس پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہایا ہوا ہے۔ یار دوست بھی آ رہے ہیں وہ مٹی ڈال رہے ہیں، ماں باپ بھی آ رہے ہیں مٹی ڈال رہے ہیں، بیٹے بھی آ رہے ہیں مٹی ڈال رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا یارو نہایا ہوا ہے اس پہ مٹی نہ ڈالو۔ اس وقت تو ہر کوئی یہی کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا، اسی مٹی سے تو آیا ہے، اسی مٹی کے اندر تجھے ڈال رہے ہیں، اس لیے ہم تیرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ مٹی ہو جانا، کوئی آج ہو گیا، کوئی کل ہو گیا ہے، کسی نے کل ہو جانا، آپ نے بھی ہو جانا ہے، میں نے بھی ہو جانا۔ دعا کر اللہ پاک اس مٹی کو جنت کی مٹی بنا دے، دعا کر اللہ اس قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مٹی ہو جانا۔ یہ سب ٹھاٹ باٹ یہیں پڑا رہ جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اس آیت کو پورا کروں، یہ میری نشانیاں ہیں۔ اپنے باپ کے نشان دیکھتے ہو؟ کہو جی باپ دادا کے نشان ڈھونڈتے ہو؟ نہیں۔ دادا پر دادا کے نشان ڈھونڈتے ہو؟ نہیں۔ ارے جو اپنے بزرگوں کے نشان نہیں ڈھونڈتا وہ تو اولاد نہیں۔ اپنے بڑوں کے نشان ڈھونڈو، کہاں سے آئے تھے۔ جو قومیں اپنی ماضی کو دفن کر دیتی ہیں، جو قومیں اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہیں، ان قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تمہارے بڑے کہاں سے آئے تھے؟ کہو مدینے سے آئے تھے۔ اور تمہارا بڑا کون ہے؟ بے شک وہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اس کی نہ کوئی جہت ہے، نہ مکان ہے، نہ طرف ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دوسرے جو بڑے ہیں وہ تو مدینے سے ہی آئے تھے نہ۔ کہو بے شک۔ اپنی اصل کو جانو، اپنی اصل کو پہچانو۔ ان کو تو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا، اس لیے ان کے روزے کو جنت کا ٹکڑا کہہ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے زمین کی، باقی تو اللہ پاک نبی کو بناتے وقت پوری مٹی جنت کی لیتا۔ 20% کہہ لو، 10% کہہ لو، 25% کہہ لو، وہ مٹی جو 20 یا 25% نبی کے وجود کے اندر ہوتی ہے، باقی ساری جنت کی ہوتی ہے۔ وہ جنت والی جنت کے اعمال کراتی ہے، مٹی والے پھر زمین والوں کے اعمال کراتے ہیں، جس کو شادی بیاہ کہا جاتا ہے، جس کو خاندان اور برادری کہا جاتا ہے، جس کو قوم قبیلہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے بھی نبی بھی قبیلوں کے بغیر نہیں آئے، نبی بھی خاندانوں کے بغیر نہیں آئے۔ اللہ قرآن میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے میرا نبی ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے سب کے لیے بیویاں بھی بنائیں، ہم نے سب کو اولاد بھی دی۔ ایک نبی بغیر باپ کے آیا، بلکہ کہو بغیر ماں باپ کے آیا، ایک نبی بغیر باپ کے آیا۔ دنیا میں جتنے گزرے اللہ نے بیویاں بھی دیں، اولادیں بھی دیں۔ ایک نبی دنیا میں ایسا رہا جو آسمانوں پہ چلا گیا، جس کو دنیا میں بیوی ابھی تک نہیں ملی، آئے گا تو بیوی ملے گی۔ بیوی ہوتی تو اولاد ہوتی، بیوی نہیں تھی تو اولاد نہیں تھی۔ اب دنیا میں آئیں گے، اللہ بیوی بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیویاں بھی دی، حضور کو اللہ نے اولاد بھی دی، حضور کو دادا دادی بھی دیا، نانا نانی بھی دیا، نواسے بھی دیے، اولادیں دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ وہ 20 یا 25% مٹی جو ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے، اور باقی چونکہ جنت کی مٹی ہوتی ہے، نبی سوچتا ہے تو وہ بھی نور ہوتا ہے، نبی بولتا ہے تو وہ بھی نور ہوتا ہے۔ باقی اگر میں آگے چلا جاؤں تو حدیثیں تو بڑی عجیب و غریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں جب حضور پیشاب پخانہ کر کے بھی اٹھتے تھے
تو اللہ کی قسم زمین پھٹتی تھی، پورا پیشاب پخانہ کھا کے چلی جایا کرتی تھی. ہم نے کبھی زمین پر حضور کے پیشاب پخانے کا نشان نہیں دیکھا، نشان ہی نہیں دیکھا. تھوکتے تھے تو صحابہ زمین پہ تھوک نہیں جانے دیتے تھے. صحابی تو ہتھیلیاں ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ یہاں تھوکیے. یہ ماں کو شفقت دی ہے یا اللہ نے؟ بیٹے کو الٹیاں آ رہی ہوں تو ماں اپنی ہتھیلی بھی آگے کرتی ہے اور جھولی بھی آگے کرتی ہے. یا ماں کی صفت ہے یا میں نے اس دنیا میں صحابہ کی صفت کو دیکھا ہے. تھے صحابی، تھے نبی کے شاگرد، لیکن درجے اللہ نے ماں والے دے رکھے تھے کہ نبی تھوک ڈالتے تھے تو صحابہ جھولیاں پھیلا دیتے تھے. آج آپ اور میں جتنے، اللہ کی قسم ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ماں کی تھوک وہ ماں جو ہمارے پیشاب پخانے کو ہتھیلیوں پہ لیتی رہی، ہم ہاتھوں پہ نہیں لیتے. ہمیں گھن آتی، ہمیں نفرت آتی. ہم گھر میں ماں کی خدمت کے لیے عورتیں رکھتے ہیں، ہسپتالوں کے حوالے کرتے ہیں کہ نرسیں ان کے پیشاب پخانے صاف کریں. باپ الٹی کر دے تو ہمیں نفرت آتی. یہ یا ماں کا دل ہوتا ہے یا پھر صحابہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے تو صحابی زمین پہ بال نہیں گرنے دیتے تھے. کہو سبحان اللہ. یہ عشق ہے نبی کا. تو میں تو نبی کی سنت کو روز صبح اس طرح جب تک نہ پھیریں ہم مسلمان نہیں ہوتے. صحابہ کیا تھے؟ نبی کے بال زمین پہ نہیں گرنے دیتے. آپ اور میں نبی کی سنت کے بال روزانہ گٹر میں جا رہے ہیں، کبھی کسی نے نہیں سوچا. اور پھر ہم جو نبی کی سنت کے بال گٹر میں پھینکتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ایمان کو ترازو میں رکھ کے تول رہے ہیں جو نبی کے بالوں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے. ان کا ایمان پرکھا جا رہا ہے. صحابہ مسلمان تھے کہ نہیں؟ صحابیات نے، صحابہ نے حضور کے بالوں کو اپنی ٹوپیوں میں سلوا رکھا تھا، اپنی پگڑیوں میں سلوا رکھا تھا. یا صحابہ میں دیکھا ہے یا ماں کے اندر یہ چیز اللہ پاک نے جذبہ بھرا ہے. تو میرے دوستو، بات میں کر رہا تھا کہ مٹی سے بنانے والے نے، اب ابتدا میں آتا ہوں کہ بنانے والے نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی. اس نے مٹی بنائی، ہوا بنائی، آگ بنائی، پہاڑ بنائے، ہوا بنائی. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس نے بیکار پیدا کی. بس ہمارے سمجھنے کی فکر، ہماری سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، کہ ہم بیکار آئیں. سورہ مومنون کی آخری آیات ہیں 18ویں سپارے میں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم سارے بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اب سوچو کہ کسی کام کے لیے تو اس نے ہمیں پیدا کیا. اب ہم جو بنانے والا ہے اس سے کیا فائدہ لیں؟ جس لیے ہمیں بنایا گیا ہم اس سے کیا فائدہ لیں؟ ہر چیز ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ دیتی ہے. تو بنانے والے نے ہمیں بنایا ہے تو ہم اپنی زندگی سے کیا فائدہ لیں؟ ہم کیوں بنے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.